بتائیے گا کہ ایک تو یہ ایران کے معاملے کے اوپر جو آپ نے دیکھا، ہم تو یہاں دیکھتے تھے کہ وہ امریکی وزیر دفاع جو ہے نام لے کے صحافیوں کے اور اخباروں کے وہ تنقید کر رہے تھے. یہ بوکھلاہٹ ہے، یہ ایکسیپٹنس ہے، یا کیا آپ اس جنگ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کون جیتا کون ہارا، اور اس پرسپیکٹیو سے جو امریکی وزیر دفاع نے اپنایا؟ جی بہت شکریہ آپ کا. ایک تو ہر قوم کو یہ رائٹ ہوتا ہے کہ وہ ڈیفائن کرے اپنی شکست کو یا اپنی فتح کو. ابھی ہم اگر یہ پاکستان انڈیا کو دیکھ لیں تو ہم اپنی ایک طرح کی خوشی منا رہے ہیں کہ ہم نے ڈیفیٹ کیا، ہم نے ان کا جہاز گرائے ہیں. اگر وہاں پہ پرائم منسٹر مودی صاحب کو سنا ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے پاکستان کو دھول چٹا دی ہے. سو ایوری نیشن ہیز ڈفرینٹ ڈیفینیشنز. اور کوئی بھی قوم کبھی بھی نہیں کہے گی کہ جناب کہ مطلب جنگ کے حالات میں کہ ہمیں کوئی اس میں شکست ہوئی ہے. اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے ایک نیشنل پرائڈ ہوتا ہے. ایک آپ کو اپنی ان کے مورل مطلب ایک بوسٹ رکھنا ہوتا ہے. آپ نے ان کو ویک نہیں کرنا ہوتا. اپنے دشمن کو آپ نے یہ موقع نہیں دینے ہوتے کہ یس کہ وی آر ڈیفیٹیڈ یا ہمیں اگین شکست ہوئی. وہ کہتے ہیں شکست آپ کو اس وقت ہوتی ہے جب آپ مان لیتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں ذہنی طور پہ. ایون فالن لوگ جو پھر بھی کھڑے ہو جاتے ہوتے ہیں. ہیونگ سیڈ آل دس، اس کا بیک گراؤنڈ دیکھے تو ایرانینز نے جس طرح کی ریزسٹنس دکھائی ہے اور جس طرح کی ڈیفینس دکھائی ہے، کم از کم جیسے لوگ کہتے ہیں کہ اسرائیل کو اب تک اس طریقے کا پچھلے مطلب ہے اس کا لاسٹ وار جو ہوئی تھی 67 میں ہوئی تھی میرا خیال، جو عرب کی جی سر جی 67 ان کی 67 کی جو عرب کی اسرائیل کی وار ہوئی تھی، اس کے بعد تو پہلی دفعہ انہوں نے بھی ٹیسٹ کیا ہے کہ برود کی بو کیا ہوتی ہے، کہ میزائل گرنا سویلین پاپولیشن پہ کیا ہوتا ہے، پھر سویلین کیجولٹیز کیسے ہوتی ہیں، آپ کے ہاں کیسے بم پھٹتے ہیں. اب تک تو دوسرے اس ممالک کو بم کر رہے تھے. وہ اس کا غزہ کا ہم نے دیکھا 50-60 ہزار وہاں پہ کیجولٹیز ہوئی ہیں، یا دیگر جتنے بھی خطے کے ہیں، شام اور لبنان وغیرہ. سو پہلی دفعہ انہیں بھی احساس ہوا، اور میں ان کے میڈیا کو بھی فالو کر رہا تھا. وہاں پہ بڑی ساری آوازیں اٹھی ہیں. میں نے خواتین کے کچھ انٹرویوز دیکھے ہیں، ان کے گھر بھی تباہ ہوئے. اب تک تو وہ جہاں جاتے تھے ان کو تو روکنے والا کوئی نہیں تھا. ایٹ لیسٹ جو ایران نے کیا ہے ان کو جس طرح کا میچنگ رسپانس دینا اور کھڑا ہو جانا، اسپیشلی جب آپ دیکھیں امریکنز ان کے ساتھ کھڑے ہیں، پورا یورپ ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. تو آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا رویہ بدلتے ہوئے دیکھا ہے ان کے بارے میں؟ ایک چیز کی داد دیں ویسے ٹرمپ صاحب کو. میں تو بھائی ڈسپائٹ آل دس آئی ڈونٹ نو واٹ ول پیپل سے اور تھنک. ان کا میں اس حوالے سے تو قائل ہو گیا کہ انہوں نے نہ ایران کے ساتھ جنگ لڑ بھی لی، میزائل مار بھی لیے، ایک دو اپنے اڈے پہ کھا بھی لیے، لیکن انہوں نے جس طریقے سے آگے ایرانین کو بوسٹ کیا ہے نا، ان کو کھڑا، اس طرح کی تعریف زندگی میں میرا خیال ایرانین نے بھی نہیں سنی ہوگی. انہوں نے دے آر دا بیسٹ پیپل، دے آر دا بیسٹ نیشن، اور میں بڑی ان کی عزت کرتا ہوں. بس چھوڑو یار، 2-4 ہم نے کر لیا ہے، بس این ٹریڈ کرتے ہیں. یہ چیز ان کی سب سے اچھی جو دنیا کے ممالک نہیں سمجھ رہے. وہ کہتے ہیں بھائی یہ بندے جو ہیں جن کو آپ مار رہے ہیں، کہیں پہ پاکستان انڈیا ہو، یوکرین رشیا ہو، یا یہاں پہ غزہ یا اسرائیل یا آپ کا ایران ہو، وہ کہتے ہیں بھائی کیوں بموں سے مار رہے ہو؟ دے آر بیسکلی کنزیومر، یہ کلائنٹ ہے آپ کے، ان کو زندہ رہنے دیں، یہ کچھ کمائیں گے، کوئی خرچہ کریں گے، آپ سے چیزیں لیں گے، بزنس کریں، ٹریڈ کریں. سو یہ چیز ان کی مجھے ہمیشہ یہ اچھی لگی. ابھی وہ ایران کو انہوں نے کہا ہے، انہوں نے سینکشنز ہٹائی نا ان سے، جی ہٹا، اتنا بڑا انہوں نے ریلیف دیا ہے ان کو. اچھا پھر انہوں نے پہلے سے انہوں نے ایران کو بتا دیا کہ بھائی صاحب ہم آپ کے اس نیوکلیر پہ اٹیک کرنے والے ہیں، اپنی چیزیں جو بھی ہیں نا ادھر ادھر آپ جو بھی کرنا آپ کر لیں. سو دیر واز اے ہیوج انڈرسٹینڈنگ. اور کلیم بھی کر رہے ہیں کہ سب کچھ ہم نے برباد کر دیا. اچھا انہوں نے جا کے ایران نے بھی ان کو اس کا رسپانس کیا، بھائی صاحب ہم بھی 14 میزائل چھوڑ رہے ہیں تو ذرا آپ دیکھ لیجیے گا، راستے میں پکڑا لیجیے گا. سو اچھا ایک جو بات کہتے ہیں نا کہ انہوں نے کہا کہ جا کے خالی بم کیا ہے، یہ بات بڑی ڈیلیکیٹ ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کبھی بھی انہوں نے جا کے کسی ایسے نیوکلیر پلانٹ پہ حملہ نہیں کرنا تھا جہاں پہ الائیو ایمونیشن ہو. مطلب یہ ہے کہ یہاں میٹیریل ہو، نیوکلیر میٹیریل ہو، کیونکہ اس کے بعد تو وہ ناگاساکی اور ہیروشیما والا کام ہونا تھا. آپ اتنے بیوقوف امریکنز نہیں ہو سکتے تھے کہ بم گرے ہیں. وہ آپ کا 60% کے قریب آپ کا وہاں موجود ہے، وہ جو آپ کا یورینیم وغیرہ جو ہے، اور وہاں پہ جو آپ کی آبکاری ہونی تھی، ریڈیشن، اس سے پورے مڈل ایسٹ کو اڑا کے رکھ دیں، لاکھوں لوگ مارے جاتے ہیں. تو امریکہ نے اپنے اوپر جو ہے نا ناگاساکی یا ہیروشیما نہیں لانا تھا. اسرائیل کو بھی خوش کر دیا، ایران کو بھی خوش کر دیا، اپنی قوم کو بھی کر دیا جناب کہ ہم نے مطلب جا کے ایران کے اس جس پہ ڈیبیٹ بھی ہے، ان پہ تنقید بھی ہے. سو یہ کبھی بھی امریکنز نے ایک ایسے پلانٹ پہ حملہ نہیں کرنا تھا جہاں پہ آلریڈی یورینیم وغیرہ جو 60% کی بات ہو رہی ہے وہ کبھی نہ کرتے. یہ اور مطلب خدا نہ خاصا ہیروشیما اور ناگاساکی پوری دنیا اس سے افیکٹ ہوتی، سب سے زیادہ مڈل ایسٹ ہوتا. سو جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پہلے سے بتا دیا تھا تو انہوں نے بالکل بتایا ہوگا، اور ایرانین کو بتایا ہوگا، اور ایران نے بھی بتا دیا کہ ہم ایئر بیس کے اوپر اٹیک کرنے والے ہیں. ڈیفینیٹ وہاں تو بندہ ہی کوئی نہیں تھا. جی ہاں بالکل. سو یہ اٹ واز آور پلان. اچھا ہوا ہے، میں خوش ہوں ایسے. لوگ کہیں کہ نہیں جناب یہ ان کا ملا جلا تھا، وہ مطلب سکرپٹ تھا. بھائی سکرپٹ تھا، تھینک یو ویری مچ. سکرپٹ تھا تو بھی ٹھیک ہے، بندے نہ ماریں، انسان نہ ماریں، انسانوں کو زندہ رہنے دیں. کے مار والی بات بس بہت اچھا کیا. یہ سکرپٹ بنا کے بھی کھیلیں، مہربانی، ان کی جنگ ختم ہو گئی، ٹل گئی ہے، نقصان نہیں ہوا. مطلب میرے لیے تو یہ بڑی بات ہے. ایران نے سکرپٹ کیا ہے، انہوں نے امریکنز نے کیا ہے، اسرائیل نے کیا ہے، یہ قطر نے کیا ہے. تھینک یو ویری مچ ایوری ون. سر یہ دوبارہ نہ لڑیں، مہربانی فرمائیں. صحیح بات ہے، بالکل.